الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، میں انتہائی شارٹ کلپ جو ہے اس صورت میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف شب قدر کے لیلۃ القدر کے نوافل جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے مختصر جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ کئی احباب جو ہے وہ اس دلیل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے کہ صحیح احادیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور سارا مہینہ آپ نے اعتکاف اس لیے کیا کہ آپ کو لیلۃ القدر جو ہے وہ مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی تلاش میں جو سارا رمضان المبارک کا مہینہ اعتکاف کیا، سو اعتکاف کے اندر صاف ظاہر ہے صرف نماز فرض ادا نہیں کی جاتی، اعتکاف میں نفلی عبادات بھی کی جاتی ہیں۔ سو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس رات کی تلاش میں ایک مرتبہ حیات طیبہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقدس رات کے اندر یا دیگر جو بابرکت راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں، ان میں ممکن حد تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیام کرنا چاہیے، نوافل ادا کیے جانے چاہیے، صدقہ و خیرات کیا جانا چاہیے، اور دیگر اذکار اوراد اور وظائف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 15 شعبان المعظم کی رات کو، جس کو ہم عرف عام شب برات کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 15 شعبان میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کے نوافل ادا کیے، اتنی دیر تک قیام فرمایا،
اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا، حضور کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ ان مقدس راتوں میں نفلی عبادات کرنا جو ہے یہ دین کا ایک وہ عظیم کام ہے جو کہ دینی تعلیمات میں جو ہے یہ بڑا معتبر ہے، اور یہ دین کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کریم کروڑہ رحمت نازل فرمائے ان اولیاء کرام پر، ان کی قبور پر۔ اللہ کریم لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے ان علماء حق اور علماء ربانیین کی قبروں پر کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے کچھ نوافل جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے طریقہ کار کو واضح کیا کہ جن نوافل کی ادائیگی سے وہ روحانی طور پر زیادہ فیض یاب ہوئے۔ یہ ان کا اس امت پر جو ہے ان کی مہربانی ہے، اور اولیاء اور علماء کی شفقت ہے کہ جن امور سے انہوں نے فیض پایا وہ امت کے لیے آگے بیان بھی فرما دیے۔ صاف ظاہر ہے جو نوافل آپ کی خدمت میں اس وقت درج کیے جائیں گے صرف وہی نوافل نہیں ہے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے، بلکہ جو بھی جس طریقہ کار کو آپ کو جہاں سے ملے اس کو فالو کیجئے۔ ہاں، اپنا شمار پڑھنے والوں میں رکھیے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے جو طریقہ کار کے نوافل بھی آپ کو جہاں سے ملتے ہیں ان کو ادا کرنے والے ضرور بنیے، ان کو ادا نہ کرنے والے مت بنیے۔ میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ نوافل آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر بالعموم رمضان المبارک کی 27ویں رات جو ہوتی ہے، یعنی 26 رمضان 26 رمضان اور 27 رمضان کی جو درمیانی رات ہے، یعنی 27ویں رات کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں وہ بالعموم لیلۃ القدر جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم یہ عبادات جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کہ ایک ذوق ہے اور اس ذوق پر بھی دلائل موجود ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ساری رات عبادات میں گزارتے ہیں۔ اگر وہ کوشش کریں تو تھوڑا سا دیگر طاق راتوں میں بھی عبادت کا ذوق جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ میں نوافل جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نفل جو ایک سلام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے جائیں گے۔ ان رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو سورت ہے سورہ الفاتحہ شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے۔ اس طرح 4 رکعت نفل جو ہیں وہ اس رات میں ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ساری سورت، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب 4 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں تو دوسری رکعت میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، قعدہ میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت سارا التحیات جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یوم یقوم الحساب تک، اور تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہاں سے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ آگے چلیے، دوسری اہم عبادت جو لیلۃ القدر کو کی جا سکتی ہے وہ ہے 2 رکعت نفل۔ 2 رکعت نفل اس طرح جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے ان کے اندر پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ اخلاص جو ہے یعنی قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کی جائے، اور یہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل جو ہیں وہ ادا کیے، اسی جگہ پر بیٹھ کر
7 مرتبہ یہ ذکر کریں گے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی جگہ پہ بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ ذکر پاک جو ہے یہ کیا جائے گا. ایک اور بہت اہم عبادت نوافل کی صورت میں جو لیلۃ القدر میں کی جانی چاہیے وہ ہے 4 رکعت نوافل. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ القدر پڑھی جائے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ساری سورہ جو ہے یہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد 27 مرتبہ 27 ٹائمز جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، یعنی قل هو اللہ احد. 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور 27 مرتبہ 27 ٹائمز جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھی جائے گی، یعنی قل هو اللہ احد. اور اس طرح یہ 4 رکعتیں جو ہیں یہ مکمل کی جائیں گی. یہ نوافل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ سنی بہشتی زیور جو حضرت علامہ عالم فقری علیہ رحمت نے لکھا، وہاں سے ہم نے اس کو لیا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. یاد رکھیے ان نوافل کے علاوہ کثرت کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے درود پاک پڑھیے، استغفار کیجیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے. مالک کائنات بے نیاز ہے، جس کی چاہے دعا کو، التجا کو جب چاہے قبول فرما لیتا ہے. امید کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے. اللہ کریم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہر لہجہ ہمیں اپنی اطاعت کی اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.